قرآن نے کہا، آقا علیہ السلام کو ریفر کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو اور کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ رحمت تمام عالمین کے لیے، اس کے لیے بھیجا۔ اب عالمین کیا ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ اپنے کسی گناہ کا ذکر کرتی ہیں تو آقا علیہ السلام چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں، وہ پھر دوسری طرف سے سامنے آتی ہے، پھر گناہ کا ذکر کرتی ہیں، وہ پھر چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ کے بعد یہ محبت جو مانگے تو محبوب اس حکم کے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دے۔ یہ ہے مطلب رحمت للعالمین کا۔ اب جب آقا علیہ السلام کی ہستی ہر عالم پہ ہم پہ رحمت کرتی ہے تو اس میں اگر ہمیں کہیں پہ تنبیہ کرنی ہے، ہمیں کہیں پہ وارن کرنا ہے تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے ہی کرنا ہے۔ تو رحمت کئی دفعہ ایسے ویژول دکھاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو تشدد ہے، یہ تو سزا ہے، یہ تو ٹارچر ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت جو ہے اس کی رحمت کو عیاں کرتی ہے۔ یہ باشعور شخص کو اللہ تعالیٰ فضل سے دکھاتے ہیں کہ آپ سمجھیے گا۔ یہ ایک دفعہ کسی ہمارے گرے لاؤنج پہ کسی ہمارے کرسچن بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ یہ تو ظلم ہے کہ بیٹے کو سزا ایک دفعہ مل چکی ہے تو وہ دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو پھر عمر اللہ نے کہا، سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 72، سب سے امپورٹنٹ آیات آف قرآن میں سے ایک آیت ہے، سب سے امپورٹنٹ آیات میں سے۔ تمام مفسرین اس آیت کو ایکسٹراڈنریلی ہائی امپورٹنس دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور تیر لگتا ہے اس کے حلق پہ آ کے، پھر اس کے حلق سے جو خون مبارک نکلتا ہے اس کو آسمان پہ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میری وفا کی انتہا۔ رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آئی تھنک مطلب دنیا میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ان سے بہترین، ان سے رحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی بھی تلوار نکل آئی اور ان کو گردنیں اتارنی پڑ گئی۔ تو وہ کون سی کنڈیشنز تھیں، کلوزز تھیں، پیرامیٹرز تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ نہیں ہے لوگوں میں جن کی گردنیں اتارنی پڑی ہیں، جن کو وہ انفورس کر رہے تھے؟ تو یہ دونوں چیزوں کو پلیز مجھے ذرا میرے لیے بھی اور آڈینس کے لیے تھوڑا سا اس کو کلیئر کیجیے گا کہ یہ پورا مقدمہ کیا ہے۔ جی، وہ جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اگین سورہ نساء اصل میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع چیپٹر ہے قرآن پاک کا۔ سورہ نساء کی وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو۔ اب جب ایمان والے، جب ٹرم یوز ہوتی ہے نا ایمان والو، تو باقی سارے اس حکم سے، اس کمانڈ سے، اس کنڈیشن سے عاری ہو جاتے ہیں، مبرہ ہو جاتے ہیں، مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، جو آمنو کی یا ایھا الذین آمنوا کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ جو ایمان کی اس حالت پہ نہیں ہے کہ قرآن اس سے گفتگو کرے تو قرآن اس سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، قرآن اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن اس کے لیے ہدایت کا رستہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ہدایت لے کے تو ایمان کی والوں کی لسٹ میں آئے پہلے، لیکن جب تک ایمان والوں کی لسٹ میں وہ نہیں آتا اس کے اوپر یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کسی اجتماع میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جو 20 سال سے لے کے 50 سال تک کے لوگ ہیں وہ اس طرف آ جائیں، تو صرف وہی لوگ آئیں گے جو 20 سال سے لے کے 50 سال تک کی عمر کے ہوں گے۔ اور ایسے ہی اجتماع آف مسلم امہ میں کھڑے ہو کے ہم یہ کہہ دیں کہ جو اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی لسٹ میں رکھتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائے، تو ایک پل کے لیے لوگ ٹھہر جائیں گے، کیونکہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن میں آنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے، ہمارے بڑے بھی پورے نہیں کرتے، پچھلی 10 جنریشنز کم از کم 50 جنریشنز پوری نہیں کرتی۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتے مر جاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کلوزسٹ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب آپ کوشش کر رہے ہیں، جب آپ اب میں لاہور جانے کی کوشش کر رہا ہوں اسلام آباد سے، تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں لاہور میں ہوں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں لاہور کے رستے میں ہوں۔ اب اگر میں اس رستے میں مر جاتا ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لاہور کے رستے میں مر گیا۔ میں کبھی بھی اس شخص سے افضل نہیں ہو سکتا جو آلریڈی لاہور پہنچ چکا ہے۔ میں اسی طرح ایمان والوں کی لسٹ میں اگر آیا نہیں ہوں، رستے میں ہوں، تو یہ اس کا جج پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ مجھے اس کی، میری نیت کی، خلوص کی کیا گریڈز دیتا ہے۔ میں اس میں فال نہیں کرتا اپنے شعور کے مطابق جس میں میں اس کنڈیشن پہ پورا اتر گیا۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا باسط بھائی کہ ایمان والوں کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں، تو ایسی آیات پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ آیت جو ہے اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے پتا ہے میں عمل میں نہیں لا سکوں گا فلاں چیز کو، میں لا ہی نہیں سکتا ہوں امیڈیٹلی۔ میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں آج سے کوشش کرنا شروع کروں، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم پہلے بھی کر رہے تھے، تو جب آقا علیہ السلام نے پہلی دفعہ ان کو یہ بات بولی کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے میرے آقا علیہ السلام کی ہستی عزیز نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو رسول اللہ پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں ابھی،
and he went home, he spoke with his parents کہ مجھے آپ سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے اور عزیز اور معتبر رکھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. then he comes back after a day and then he says to the prophet کہ آج میں اس لسٹ میں آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ظرف کسی انسان کا کہ وہ اپنی شناخت کرتے ہوئے انصاف, بگننگ انصاف کہاں سے ہوتی ہے, انصاف کے بگننگ کہاں سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولے نا شخص, باقی کسی سے تو وہ سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری پہ آئیں گے آپ. ہم پہلی اولین سطح پہ ہی اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک آپ ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے, آپ اس ڈیفینیشن کی اہلیت نہیں رکھتے, آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے ماتھے پہ کوئی لیبل کی طرح سے سجائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کے مطابق بھی متوازی مذاہب کے لوگ جب اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیں یا عیسائی کہنا شروع کر دیں یا یہودی کہنا شروع کر دیں تو باشعور شخص اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جتنا مرضی کہتے رہو, مجھے تو پتا ہے نا کہ تم اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے. یہ ہے انصاف, یہ ہے انصاف کا تقاضا. پھر آپ نے ذکر کیا, میں یہ کیوں گفتگو کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کا جس صفت کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں. قرآن نے کہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ریفر کیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو اور کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ رحمت تمام عالمین کے لیے, اس کے لیے بھیجا. اب عالمین کیا ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اوور دا پاسٹ فیو چیپٹرز عالم ارواح کو بھی کبھی ہلکا ہلکا ٹچ کیا, ڈسکس کیا, عالم برزخ کو بھی ڈسکس کیا, عالم اسباب کو بھی کیا, اور کسی کسی جگہ عالم رویا کو بھی ڈسکس کیا جو ہماری خواب کی زندگی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سی لیئرز ہوتی ہیں جہاں جہاں ہم کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ زندگی شروع ہوتی ہے ہماری یہاں کی پیدائش سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری اس پیدائش سے پہلے قرآن پاک ایک ڈیٹیل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ پہلے کہیں موجود تھے, وہاں ہم کچھ بڑے سیریس لیول کی ڈسکشنز اور کمٹمنٹس اور کانٹریکٹس اور کووننٹس اور ان چیزوں میں مصروف تھے, اور ہمارے سامنے بہت ہی سپر نیچرل قسم کے منظر نامے پیش کیے جا رہے تھے, دکھائے جا رہے تھے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, فرشتے کیسے ہوتے ہیں, جن کیسے ہوتے ہیں, آدم علیہ السلام کا وہ سارا پروسیس کیا تھا. یہ ہم عالم ارواح میں وٹنس کر رہے تھے. پھر ہم ایک ایک کر کے عالم اسباب میں آتے ہیں, پھر یہاں سے زندگی ختم, بلکہ زندگی کے دوران ہم عالم رویا میں واپس روح کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں, پھر مرتے ہیں, عالم برزخ دیکھتے ہیں, پھر عالم حشر دیکھیں گے, اور یہ سارا کچھ. ان تمام عالمین میں ٹائم کی مختلف ڈائمنشن میں ہم ہر وقت پائے گئے ہیں. تب بھی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تصور میں تھے کن سے پہلے, جب وہ کن کہہ کے ہمیں ہمارے بدن میں, جسد میں ہماری روح کو انسرٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے تصور میں تھے. وہ جو میں شعر اکثر سناتا ہوں اپنا کہ کتنا حسین خواب تھا, کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر, اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. ہماری ایگزسٹنس اللہ کے تصور سے لے کے ایک پورا جرنی میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے. یہ وہ عالمین ہیں جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. یہ وہ کل عالمین ہے کہ جب ہم عالم تصور میں تھے تب بھی آقا ہمارے لیے رحمت تھے, جب ہم عالم ارواح میں تھے تب بھی ہمارے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے, جب ہم عالم اسباب میں آئے, عالم برزخ میں, عالم حشر میں, ہم کسی بھی عالم میں جائیں, ہمارے اوپر جس رحمت کا سایہ ہے اس رحمت کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ہے مطلب رحمت للعالمین کا. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہر عالم پہ ہم پہ رحمت کرتی ہے, تو اس میں اگر ہمیں کہیں پہ تنبیہ کرنی ہے, ہمیں کہیں پہ وارن کرنا ہے, تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے ہی کرنا ہے. ہمیں کہیں پہ ڈانٹنا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی رحمت ہی اس عنصر ہے. ہمارا کہیں پہ سزا کا ایلیمنٹ ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ اپنے کسی گناہ کا ذکر کرتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں. وہ پھر دوسری طرف سے سامنے آتے ہیں, پھر گناہ کا ذکر کرتی ہیں, وہ پھر چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں. تیسری دفعہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سزا سنا دیتے ہیں. اب سزا کے پروسیس میں کسی صحابی سے ان کے اس خاتون کے بارے میں کوئی ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان صحابی کو کہ اس عورت کو برا مت کہو, کیونکہ تم نہیں جانتے یہ اس وقت جنت کے کس مقام پہ ہے. تو اصحاب بھی حیران ہیں کہ وہ ڈیورنگ دا پروسیس آف پنشمنٹ جنت میں کسی مقام پہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی اس پنشمنٹ نے اس کے اوپر سب سے بڑی رحمت کی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت دیکھ رہی ہے. اگر وہ پروسیس سے نہ گزرتی تو وہ جنت نہ دیکھتی. تو رحمت کئی دفعہ ایسے
विजुअल दिखाती है कि हमें लगता है कि ये तो जुल्म है, ये तो तशद्दुद है, ये तो सजा है, ये तो टॉर्चर है, लेकिन असल में उसके पीछे छुपी हुई हिकमत जो है उसकी रहमत को अयां करती है। ये बाशऊर शख्स को अल्लाह ताला फजल से दिखाते हैं कि वो रहमत का ये एस्पेक्ट कैसे देख पाता है। ये बिटवीन द लाइंस एंड अमिट्स द ग्रे मैटर, आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट शऊर की रोशनी से देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि रहमत के कौन कौन से आंसर हैं। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ही जिक्र मैं दोबारा करूंगा कि उनके बेटे को सजा मिली, तो वो शहर में नहीं थे, वो ट्रेवल में थे, तो उनको पता चला उनके बेटे को सजा दी गई है उनकी गैर मौजूदगी में, तो उन्होंने बेटे को ऊंट पे या घोड़े पे लाद के कहा कि भेज तरफ भेजो, और दोबारा सजा देने का हुक्म दिया। तो उनके कंपेनियंस ने इतराज किया, यानी क्वेश्चन किया कि आप, इसको तो सजा मिल चुकी है। आप समझिएगा, ये एक दफा किसी हमारे ग्रे लाउंज पे किसी हमारे क्रिश्चियन भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये तो जुल्म है कि बेटे को सजा एक दफा मिल चुकी है तो वो दोबारा क्यों दे रहे हैं। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बेटा होने की वजह से उन्होंने हाथ हल्का रखा हो, इसलिए इसको दोबारा सजा मिलेगी। और हाफ वे थ्रू द प्रोसेस वो फौत हो जाते हैं, तो जिल्लाद रुक जाता है और वो कहता है कि वो तो फौत हो गए हैं। तो उन्होंने, तो हज़रत उमर कहते हैं सजा पूरी करो डेड बॉडी के ऊपर, ये ना हो कि कहीं उसको अब जन्नत में जाते हुए यहां की कोई लीनियंस उसके आड़े आ जाए, उसको यहां पे क्लीन चिट दो ताकि वो जन्नत में जा सके। यानी रहमत किस किस रंग से अपना तासुर देती है एक बाशऊर शख्स को कि ये रहमत का कौन सा असर है, ये रहमत का कौन सा एस्पेक्ट है, ये हाईलाइट करना, ये नुमाया होना अल्लाह का फजल होता है। ये मोमिन के ऊपर वो दरवाजे अल्लाह ताला खोलते हैं और शरह सदर होती है। मोमिन देख पाता है कि जो रहमतुल लिल आलमीन की तलवार से जो शख्स कत्ल हो रहा है, रहमतुल लिल आलमीन की तलवार से अगर कोई शख्स जंग में कत्ल हो रहा है, तो वो उन बदबख्तों में सबसे खुशनसीब आदमी है मेरे कागजों में। उन बदनसीबों में जो नबी के खिलाफ खड़े हैं, उन जालिमून में से, उन मुशरिकीन में से, उन मुनाफिकीन में से सबसे खूबसूरत आदमी हुआ है जो नबी की तलवार से शहीद हुआ है, कत्ल हुआ है, शहीद सॉरी रॉन्ग वर्ड है, कत्ल हुआ है। क्योंकि वो जहन्नुम में भी एक टिकट जरूर हाथ लेके खड़ा होगा कि मैं तो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से कत्ल हुआ हूं। एक उसको मैं तो वो रंग भी उसका खूबसूरत समझता हूं, वो जो बेचारा सारी उम्र शायद उसके बाद इटर्निटी में जहन्नुम में भी जले, लेकिन वो जहन्नुम में भी नुमाया ही होगा जो आका अलैहिस्सलाम की तलवार से। अब उसका रंग मैं आपको बताता हूं। जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का के तकाजों में सबसे अव्वलीन तकाजा होता है वफा का, कि मोहब्बत जो मांगे तो महबूब उस हुक्म के अदा होने से पहले ही पूरा कर दे। अब ये समझिएगा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर है 72, सबसे इंपॉर्टेंट आयत ऑफ कुरान में से एक आयत है, सबसे इंपॉर्टेंट आयत में से। तमाम मुफस्सिरीन इस आयत को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। उस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, अभी समझिएगा थोड़ी सी इंटेंस बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ऑफर किया, पेश किया कि कौन हमारी अमानत को उठाता है। किसको ऑफर किया? समावात को, आसमानों को, अर्द को, जमीन को, वल जिबाल, पहाड़ों को। अब मैं यहां पे आयत रोकूंगा। अल्लाह ताला किसी अपनी क्रिएटेड बीइंग या प्रोडक्ट को, यानी पहाड़ या आसमान को या जमीन, जो अल्लाह ताला की क्रिएटेड चीजें हैं, उनसे डायलॉग में है कि कैन यू टेक दिस पर्टिकुलर अमानत, पोजेशन ऑफ द ऑलमाइटी। तो वो तीनों इनकार कर देते हैं आउट ऑफ फियर कि हम नहीं कर सकते। ये समझिएगा, ये इनकार आया है, इसकी ग्रेविटी को समझिएगा कि अल्लाह ताला की ऑफर रिफ्यूज कर रही है अल्लाह की बीइंग। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। सूरह बकरा की आयत नंबर 25-26 है, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं एक खलीफा बना रहा हूं, उसको मैं फ्री विल दूंगा। तो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ये तो फसाद करेगा। और अल्लाह ताला ने रूम दिया हुआ है, लिबर्टी दी हुई है कि फरिश्ते ऐसी कोई बात कर सकें। किस लेवल का डायलॉग है। और फरिश्ते कह रहे हैं ये तो फसाद करेगा। ऑब्जेक्शन आई, क्वेश्चन की सूरत में आई, मुअद्दबाना सूरत में आई, लेकिन एक ऑब्जेक्शन सी आई कि ये तो फसाद करेगा। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। ऑब्जेक्शन रजिस्टर करनी है आपने मेरी गुफ्तगू में मलाइका की, जैसे ऑब्जेक्शन रजिस्टर करनी है आपने समावात की,
جیسے کرنی ہے ارض کی، جیسے کرنی ہے والجبال کی. اور پھر آخری آبجیکشن ہے ابلیس کی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر تو وہ سجدہ نہیں کرتا. تمام مخلوقات جو ابھی زیر بحث ہیں وہ سب کسی نہ کسی حوالے سے آبجیکشن کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، ریفیوزل دے رہے ہیں. آؤٹ آف فیئر کر رہے ہیں یا آؤٹ آف ایگو کر رہا ہے ابلیس، کر رہے ہیں آن دا ریفیوزل سائڈ، رائٹ. اور اب آتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 پہ دوبارہ، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا یہ امانت کا بوجھ تو کس نے؟ انسان نے. آپ محبت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ گئے ہیں امانت کے لیے یس کر دیا انسان نے. یہ ہے وفا کا پہلا سٹیپ جو انسان کو سب سے خوبصورت کر دیتا ہے ان تمام زیر بحث مخلوقات اور تخلیقات میں سے. آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہ کان ظلومن جہولا، کہ وہ کانسیکوینسز ہی نہیں جانتا کہ اس نے کس چیز پہ وفا کا ہاتھ کھڑا کر دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کربلا میں لے کے جاتا ہوں. حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور تیر لگتا ہے اس کے حلق پہ آ کے، پھر اس کے حلق سے جو خون مبارک نکلتا ہے اس کو آسمان پہ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میری وفا کی انتہا. یہ وہ پینیکلز آف مین ہیں، the by definition man, the by definition مومن، جو وفا کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں؟ جس رنگ سے رحمت کے وہ ایسپیکٹ عیاں ہوں جو ویزیبلی تو لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی حکمت ہے وہ ان کو جنت کے سردار بناتی ہے، جنت کے مالکان بناتی ہے، جنت کے وہ کسٹوڈین بناتی ہے، کہ جنت ترستی ہے جن کے لیے، کہ جنت کہتی ہے کہ یہ کب آئیں گے. ہم تو ترس ترس کے مر جاتے نا کہ کہیں ہم جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس امانت کو نہ صرف اٹھایا بلکہ اس امانت کو اٹھا کے سرخرو ہوئے. جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا for whatever he did، آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس معیار کو ریٹریو کرتے ہیں، بہشت میں جاتے ہیں اور اس سے بھی اوپر عرش مولا پہ معیار کو لے جاتے ہیں انسانیت کا، انسان کا. یہ ہے امانت میں پراپر بینگ آنسٹ، بینگ دیانت دار. اس لیے آقا علیہ السلام کو امین کا لقب دیا گیا یہاں پہ بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی. یہ وہ رحمت کے ایسپیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کب تلوار اپنے سینے پہ چلنی ہے، کب کسی پہ چلنی ہے، یہ وفا کے امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. چھوڑے مشرکین کے کو قتل کرنا، کیا رحمت کا اس میں اگزامپل دوں؟ یہ رحمت کی اگزامپل دیکھیں جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. حسین علیہ السلام اپنا بیٹا ایسے اونچا کر کے دے رہے ہیں کہ یہ چلاؤ، اس پہ تیر جاؤ چلا سکتے ہو. یہ آیا ہی میں اس دنیا میں آیا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے. یہ ہیں وہ رحمت کے رنگ جو مومن پہ تب بیان ہوتے ہیں جب مومن ایمان کی ڈیفینیشن سے اپنے آپ کو عاری کرتا ہے تو اس کے اندر شعور روشنی نور کی طرح مٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کو تمام الفاظ کی میننگز کی کمپریہنشن سٹارٹ ہو جاتی ہے.